وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 24 اور 25 آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. افرأیتم اللات والعزى، کیا تم نے لات اور عزا دیویوں پر غور کیا ہے؟ ومناة الثالثة الأخرى، اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے؟ تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے. ألكم الذكر وله الأنثى، اے مشرکو، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تلك إذا قسمة ضيزى، اگر تمہارا تصور درست ہے تب تو یہ تقسیم بڑی نا انصافی ہے. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بت محض نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تک لیے ہیں. اللہ نے ان کی نسبت کوئی دلیل نہیں اتاری. وہ لوگ محض وہم و گمان کی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 24. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہوگا جس کی یہ تمنا کرے؟ یا دوسرے ترجمہ اگر کریں، کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ اور جو میں نے آپ کو پہلا ترجمہ کیا، ام للانسان، کیا انسان کے لیے وہ ہوگا تمنا جس کی یہ تمنا کرے یا آرزو کرے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بہت اہم آیت ہے سامنے کرام، تھوڑا سا غور فرمائیے گا. اور تمام دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ اس کو ایک نفس دیا ہے، خواہشات سے بھرا ایک نفس دیا ہے، اور اس نفس
وہ نفس جو ہے وہ اس کو برائی پہ آمادہ کرنے والا ہوتا ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا غور کیجیے۔ تو وہ نفس امارہ جو ہے وہ اس کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ انسان نفسانی طور پہ چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی کرے، اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ اور آپ دیکھیں نا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بعض اوقات بس وہ اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کی جو ہے نفسانی فطرت ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی ایک نفس ہے بچوں کے، یعنی بچوں سے انسان کی فطرت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ جو ہے انسانی فطرت کا وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو انسان یعنی نفسانی طور پہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، حالانکہ یہ بات تو ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اس سے پہلے جو آیت ہے کہ ان کے پاس تو ہدایت آ چکی ہے۔ ہدایت دیکھیں، یہ مضمون تھوڑا اس طریقے سے لیجئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس کی کامیابی یعنی دنیا کی زندگی کا کامیابی کا راز اس میں ہے کہ وہ اپنی مرضی نہ کرے، اپنی تمنا نہ کرے، اپنی مرضی نہ کرے، بلکہ اللہ کی خواہشات کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے۔ اچھا، اس میں اب ایک اور پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا ہوشیار تصور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم چما دیگر نیست، یہ ایک مقولہ ہے فارسی کا، اس کا مطلب یہی ہے کہ میری طرح تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور میں اپنا جو ہے، میں اپنے بچپن کا آپ کو واقعہ سناؤں۔ جو میرا بچپن تھا، مطلب یہ ٹین ایج کا مطلب یہ ہے کہ 12 سال 14 سال، اس عمر میں اپنا آپ کو بتاؤں، میں یہ کہتا تھا کہ میں جو سوچتا ہوں وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ 12 سال یا اس طریقے سے ہوگا۔ ہر معاملے میں میری ایک رائے تھی اس وقت، ہر معاملے میں میری ایک رائے تھی، اور میں اپنے آپ کو علامہ سمجھتا تھا۔ نہ امی کی رائے نہ ابو کی رائے، اس کو میں کچھ نہیں گردانتا تھا، اور میں کہتا تھا یہ سب لوگ غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اب یہ میں آپ کو انسانی فطرت بتاتا ہوں، کیونکہ میں بھی اسی منزلوں سے گزر چکا ہوں نا۔ تو وہ پھر انسان اگر پھر ہدایت کو قبول نہ کرے تو یہ خواہش اس کی جڑ پکڑتی رہتی ہے کہ میں بس یہ میں وہ لگائے رکھتا ہے، اور جب وہ ہدایت نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ عقل سے کام لیتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، ہم چما دیگر نیست، میری طرح تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عام مسئلہ ہے سامعین کرام۔ گھر میں مثال کے طور پہ میں عرض کروں، یہ سمجھنے کے لیے ہے، میاں بیوی کا ایک رشتہ بنتا ہے، تو بیوی صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ بس میری سوچ، میں اپنی سوچ کے مطابق میں اپنے خاوند سے سلوک کروں گی، اور میرے خاوند میں یہ برائیاں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ تو شوہر اپنی جگہ اسی طرح سوچتا ہے کہ یعنی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں لیتا، جو ہدایت خدا بندی ہے، حالانکہ حقوق زوجین جو ہے اس کے بارے میں خاصی تفصیل ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ فرمانے ان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے تم زندگی گزارو، اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے، یہ وعاشروہن بالمعروف، یہ تو میاں کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں، ہماری بہنیں برا نہ مانیں، تمام بہنیں ایسی ہیں تقریباً، وہ کہتی ہیں میں میری مرضی، میری خواہش۔ اور اگرچہ ہدایت خدا بندی موجود ہے حقوق زوجین کے بارے میں، یہ دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ مثال تو عام ہے، ہر ایک گھر کی کہانی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے، اصل میں معاملہ بالا تر ہے، اس تمام چیزوں سے معاملہ بالا تر ہے، اور بالا تر اس طرح ہے کہ ہم نے جانا ہے کل، آج تو ہم یہاں ہیں نا،
اور کل رب کے حضور ہماری پیشی ہے، اس کا ابھی تذکرہ آئے گا، تو اس میں پھر جو ہے اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا۔ جب وہاں حساب ہم نہیں دے سکیں گے تو ہمارا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ یہاں یہ بات ایک نوٹ کر لیں، مختصر سی میں کہہ رہا ہوں، جس نے بھی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا، جو کہ ایک مکمل ہدایت ہے، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، جو کہ ایک مکمل، اگر کسی نے اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ میں نے ایک ذرا سلیس بغیر میں نے آپ کو یعنی آیات کے ثبوت سے، پر القرآن اس پہ شاہد ہے۔ تو اگر کوئی کسی نے یقین نہ کیا ہدایت خدا بندی پر اور اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ مختصر میں بات کر رہا ہوں، مجھے اور بھی باتیں کرنی ہیں، اس لیے اس کی میں دلائل آپ کو اس وقت نہیں دے رہا۔ تو یہاں مضمون کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا، اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے، کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو جس کی یہ تمنا کرے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یعنی ہماری جو تمنائیں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو انسان کی تمنا تو پھر پوری نہیں ہوتی، اور پھر اس خواہشات کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ انسان اگر خواہشات کے پیچھے اپنے چلتا رہے تو یہ خواہشات، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کو جہنم میں لے جا کے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جس نے بھی ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، آیت بھی پیش کر دیتا ہوں کہ کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ ومن اضل، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی ہدایات کی بنا اس کی پیروی کر رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ سامعین کرام اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ اچھا، اب اس آیات کے تناظر میں سامعین کرام سورہ نجم میں یہ آیت آئی ہے، آیت نمبر 24۔ مشرکین مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تنازع کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ تم جو ہدایت لائے ہو، تم جو ہمیں پیش کر رہے ہو، اس کو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ یا اذا کننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، یا خلقا جدیدہ، نئی انداز سے ہم پیدا ہوں گے، نئی زندگی ملے گی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب ہم مٹی میں مل جائیں اور ہم ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اس تمام ان کے انکار کے پیچھے کیا تھا؟ یہ خواہشات نفس تھی، اپنی ذات تھی۔ آپ دیکھیں نا، ابو جہل جو ہے وہ جاہلوں کا سردار بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ کہتا تھا میری چلے یا ہماری چلے، ہم مطلب من حیث القوم وہ کہتا تھا، اور میں، پھر اس کی میں بھی آپ کو معلوم ہے سامنے کرا۔ تو ہر شخص اپنی میں چاہتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا، ابھی کہہ نہیں پایا، وہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے جیے تو وہ شاید دنیا میں کامیاب ہوگا، یا دنیا اس کے مطابق اگر وہ مولڈ کر لے، دنیا کو اپنی خواہشات کے مطابق مولڈ کر لے یا اس کے تابع کر لے، یا وہ چاہتا ہے کہ میں اگر میری خواہش جو ہے یا میری خواہشات اس کی لوگ پیروی کریں، یعنی جو میں چاہتا ہوں ویسے سب لوگ ہو جائیں، میری بیوی، میرے بچے، میرے یار دوست سب، تو پھر یہ ہے کہ مجھے دنیا کا فائدہ ہوگا۔ اصل میں تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہمارے سامنے دنیا کا فائدہ ہے، اخروی فائدہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اور اسے ہم نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اخروی فائدہ کا طالب کوئی بھی نہیں ہے عام طور پہ، سب خاص طور پہ میں
یعنی میں نہیں، یہ ہمارے جو امت مسلمہ ہے وہ یہ دنیاوی فائدوں کے پیچھے آپ دیکھیں ایک دوسرے سے آگے ہو رہی ہے، لیکن مومن جو ہیں یہ تو یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں سامعین کرام، ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین و دنیا کی بھلائیاں جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ یہ وہ بات ہے سامعین کرام جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمیں ملے گی اپنے طریقوں سے، ہماری اپنی جوڑ توڑ سے، ہماری اپنی تعلیم سے، ہمارے اپنے کاروبار سے۔ تو اب دیکھیں جب ہم اپنے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو خدا بنا کے جیتے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ عام طور پر میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں۔ والدین بچوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، بچے والدین کے ساتھ اس میں اللہ کی مرضی کا کوئی دخل، یعنی ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت لیں۔ لیکن یہ جو فللہ الآخرۃ والأولی، اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے کہ دیکھو تمام دنیا، وللہ خزائن السماوات والارض، تمام دنیا اور آسمان کے خزانے جو ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہیں۔ تو جب خزانے، تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے، بلکہ خزانوں کو بنانے والا جو ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں، چھوٹا ذہن یہ سمجھتا ہے کہ جو خزانے وہ اللہ کے ہیں، نہیں، خزانوں کو بنانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک سوچ آپ دیکھ لیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب قادر ہے تو پھر اب یہ ہے کہ اس ذات پر آپ یقین کر کے آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ النافع الضار، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، نفع دینے والا، نقصان دینے والا۔ اور قرآن میں یہ بات اچھے طریقے سے ہے، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بالکل واضح ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مصیبت دینا چاہے، بِشَرٍ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِشَرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ 2-3 مرتبہ ایسی آیت ہے یہ سامنے کرام کہ نفع دینے والی ذات اور اللہ نقصان دینے والی ذات ایک ہے۔ ہماری نظر میں ایسا نہیں ہے، یعنی جو یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ان لوگوں کے ذہن میں ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اگر کوئی نقصان آیا تو میں اس کو اپنے آپ سے بچا لوں گا۔ پیسوں کو جوڑتے رہتے ہیں کہ بھئی کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے ذریعے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، علاج کروا لوں گا، بیمار ہو جاؤں گا، امریکہ جا کے علاج کروا لوں گا، برطانیہ چلا جاؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اچھے اچھے کھانے کھا کے میں اپنے آپ صحت جو ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمام طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان القوت للہ جمیعا۔ دیکھیں یہ ایک بات جو ہے، اگر میں اور آپ یقین کی منازل طے کر کے اس بات پر یقین کر لیں کہ تمام قوت کا مالک اللہ ہے۔ یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 25 میں کہ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخرت اور دنیا یہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یعنی اس کا مالک اللہ ہے، دینے والا، دنیا اور آخرت کی نعمتیں دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ یہ دنیا اور آخرت میں عذاب دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ایک یقین ہونا چاہیے۔ انسان کا چونکہ یہ یقین نہیں بنتا، وہ یہ سمجھتا ہے۔ یہ دیکھیں میں مشرکین مکہ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی۔ ہم کہتے ہیں خیر ہمارے ہاتھ میں ہے، خیر ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔
آپ اپنے آپ کو خیر نہیں پہنچا سکتے اپنے زور بازو سے، بس خیر اور شر کا مالک اللہ ہے۔ یہ ایک بات جو ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، آپ کے ہاتھ میں، اے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک یقین کی منزل ہے جو کہ بنانی چاہیے، اور وہ میں ابھی میرا موضوع نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ بنائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ تمام بیدہ الخیر، خیر کا مالک اللہ ہے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، چھیننے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سبحان اللہ، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے عزت دے۔ تو ساری طاقت جو ہے اللہ کی ہے، ان القوت للہ جمیعا بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر و شر ہے۔ دیکھیں یہ مضمون ایسا ہے، یہ دو آیات جو ہیں اس میں مضمون ایسا ہے، اس سے ہم یہ نصیحت لے سکتے ہیں اور یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکے گا۔ اب میری اپنی والدہ جو تھی وہ کہتی تھی، میری تعلیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نے ذہن بھی دیا تھا، 8ویں کلاس میں جب میں کلاس 8 میں تھا تو اپنی کلاس میں اول نمبر پہ تھا، پہلے نمبر پہ تھا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یعنی وہ میری تعلیمی اس کو دیکھ کے میری والدہ کہتی تھی کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گی، اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گی۔ ظاہر ہے والدین سوچتے رہتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی خیر فللہ الآخرۃ والأولی، اللہ کے ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ اب دیکھیں آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن دنیا پہ تو یقین ہے نا۔ برا نہ مانے، یہ میں آپ کو یعنی اپنی قوم کی حالت بیان کر رہا ہوں کہ آخرت پر قطعاً ہمارا امید اور آسرا نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ اس دنیا کو دیکھو، ہمارا یہ نظریہ یہ ہے، اس دنیا کی طرف توجہ کرو، یہ حاصل کرو، اس میں کامیابی حاصل کرو۔ لائف وہ ہوتا ہے نا آپ کا ایک ایوارڈ ملکی سطح پہ پاکستان دیتا ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ اب کبھی آپ نے دین یعنی دینداروں کو اس میں نہیں دیکھا ہوگا، اہل تقوی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اب ظاہر ہے متقی لوگ تو موجود ہیں، لیکن آپ کی ساری جو ادیڑ بن ہے وہ دنیا داری میں ہے۔ یہ گانے اچھے گاتی ہے، ساری عمر اس نے گانے گا کے رب کو ناراض کیا ہے، اور لوگوں کا دل لوگوں کے نفس کے سے اپنے گانوں کے ذریعے اس کی آبیاری کی ہے۔ اس کو دو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ یہ جو فلانا مسخرہ ہے یا جو بھانڈ ہے، میں یہ کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن آپ تو مطلب جو لوگوں کو ہنساتے ہیں تو یہی ہوتے ہیں نا، یا مسخرے ہوتے ہیں یا بھانڈ ہوتے ہیں۔ اس کو دو بھئی، اس نے لوگوں کو ہنسایا ہے، جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسایا ہے اور ساری زندگی اس میں گزار دی۔ اس کو دو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ تو آپ دیکھ لیں وہ 23 مارچ کو جو آپ لوگوں کو نوازتے ہیں، اس میں کوئی متقی، عالم، مفتی نہیں، یہ لوگ تو نہیں ہیں۔ ان کو کیا ہے؟ یہ ہماری نظر میں کیا ہے؟ یعنی آپ کے ہر عمل سے آپ کے نظریے اور یقین کا پتہ چلتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کیا ایوارڈ دینے کی کیا بیس ہے، بنیاد ہے۔ یہ ٹی وی ڈراموں میں اچھا کام کرتا تھا اور اس نے 200 فلمیں کی ہیں، 200 ڈرامے کیے ہیں۔ اس کو دو بھئی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں فللہ الآخرۃ والأولی، اس پہ ذرا سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، وقت بھی کم ہے
اور یہ بات میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اصل میں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ اور فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ اگر یہ اس یعنی جو آیات ہیں اس میں سارا ایک مضمون ہے، ایک سیٹ اپ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھجوائی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ او کما قال سورہ مائدہ کی آیت ہے سامنے کرام۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور دوسری اس میں آیت یہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ چلے میں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ یعنی اہل کتاب ہم بھی ہیں اس میں، یعنی اگر یہ اہل کتاب جو ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر انہوں نے قائم کر لی قرآن کو اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے رب کی طرف سے، تو یہ اوپر تلے سے میری نعمتیں جو ہیں وہ کھائیں گے، یعنی ان پر میں اپنی نعمتوں کی برسات کر دوں گا۔ تو اس میں اس آیت کے جو ریفرنس میں نے آپ کو دیا ہے، تو اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ کا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمام طاقت اللہ کے پاس ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اے انسان، یہ میں خلاصہ بیان کروں، اے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ کیوں کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اللہ کی ہدایت جو ہے اس کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کی طرف رخ موڑ لو، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو ساری نعمتیں میں تمہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں میں تمہیں دوں گا۔ سورہ مائدہ کی آیات کے ساتھ آپ یہ آیت تلاوت کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی یہ تمنا کرے؟ نہیں۔ فللہ الآخرۃ والأولی، اللہ کا ہے دین و دنیا جو ہے، یعنی دنیا اور آخرت، یعنی اس کی تمام نعمتیں یا عذاب اللہ تعالیٰ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے، تو اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ Or is the human being to have whatever he desires? فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ To God belong the last and the first. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔